الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تمرین الصرف کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور 12 اسباق ہو چکے ہیں. آج انشاءاللہ 13واں سبق پڑھنا ہے. آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے کہ لفظ قد اور لفظ کان کا استعمال ہم فعل ماضی میں اور فعل مضارع میں کس طرح کر سکتے ہیں اور اس کے کیا معنی ہو جائیں گے. اگر فعل ماضی پر قد بڑھائیں گے تو اس کے کیا معنی ہوں گے، اور فعل مضارع پر یا فعل ماضی پر کانا کو بڑھائیں گے تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے کتاب پر نظر ڈالیے کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے سبق نمبر 13 قد اور کانا کا استعمال. قد یا لقد کے معنی بے شک کے ہیں. قد یا لقد کے معنی ہیں بے شک. اس لفظ کو ماضی کے پہلے لاتے ہیں تو اس کے معنی تاکید، اس کے معنی میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے. اصل جو لفظ ہے قد یا لقد، اس کا لفظی معنی ہے بے شک، لیکن اگر ہم اس کو فعل ماضی کے شروع میں بڑھاتے ہیں تو معنی کے اندر تاکید پیدا ہوتی ہے، اور اس کو ہم ماضی قریب کہتے ہیں. یعنی کہ ماضی کے اندر کام ہوا ہے لیکن ماضی کون سا ہے؟ ماضی قریب ہے. دو اصطلاحات ہیں، ماضی بعید کی اور ماضی قریب کی. ماضی بعید مطلب ہم ابھی جو بات کر رہے ہیں، اگر میں آپ کو کچھ واقعہ سناؤں جو کئی سال پہلے واقع ہوا تھا تو وہ کیا ہوگا ہمارے لیے؟ ماضی بعید ہوگا، کیونکہ بہت سال پہلے کوئی واقعہ ہوا تھا، کچھ مہینے پہلے واقعہ ہوا تھا. تو اس کا مطلب ہے بہت عرصے پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا یا کوئی کام ہوا تھا. تو کچھ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد میں ابھی آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ واقعہ بہت پہلے ہوا تھا. اس کو صرف کی اصطلاح میں ماضی بعید کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ماضی ہے لیکن ساتھ میں بہت فاصلہ ہے، بعید ہے، بہت دور کا ماضی ہے. دوسری اصطلاح ہے ماضی قریب کی. ماضی قریب مطلب ابھی جو ہوا تھا کام، ابھی کل ہوا، پرسوں ہوا، یعنی کہ تازہ تازہ کام ہوا ہے، ابھی بہت اس پر کو بہت عرصہ گزرا نہیں ہے. تو عربی میں اس کے لیے دو مختلف تعبیر ہوتی ہے. اس واقعے کو نام دینے کے لیے دو تعبیریں ہیں. پہلی تعبیر جو ماضی بعید کی ہے، یعنی کہ ماضی میں کام ہوا تھا لیکن بہت عرصے پہلے ہوا تھا. اور ماضی قریب مطلب کام ماضی میں ہوا ہے لیکن بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ابھی کچھ کل پرسوں میں ہی کوئی بات ہوئی ہے، یا اس طرح جو تازہ تازہ جو ماضی ہے اس کو بتانے کے لیے. اور قد کے استعمال سے اس کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے. اب ہم جانیں گے کہ ماضی بعید کیسے بنتا ہے، ماضی قریب کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہے، اب مثلا کتاب پر دیکھیے قد یا لقد کے معنی بے شک کے ہیں. اس لفظ کو ماضی کے پہلے لاتے ہیں تو اس کے معنی میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے. مثلا قد ذهب زید، بے شک زید گیا، اور ماضی قریب کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. مثلا قد ذهب، وہ گیا ہے، یعنی کہ وہ گیا ہے، تاکیدی معنی. اور یہ بھی بتا رہا ہے قد کا استعمال کہ یہ جانا کیا ہے، ماضی میں ہوا لیکن ابھی ابھی گیا ہے، ماضی تازہ تازہ ہے، بہت پرانی بات نہیں ہے. یعنی قد کتب، اس نے لکھا ہے، تاکیدی معنی بھی پیدا ہو رہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کام ابھی کچھ عرصے پہلے یعنی کہ تازہ تازہ ہوا ہے، بہت زیادہ عرصہ اس پر گزرا نہیں ہے. قد ماضی کے ہر صیغے پر بڑھا سکتے ہیں، جیسے قد کتب، واحد کے لیے بھی قد ہی آئے گا، تثنیہ کے لیے بھی قد ہی آئے گا، جمع کے لیے بھی قد ہی آئے گا. قد کتب، قد کتبا، قد کتبو. اسی طرح فعل ماضی کے تمام صیغوں میں، چاہے وہ مذکر کا صیغہ ہو، مؤنث کا صیغہ ہو، واحد کا صیغہ ہو، تثنیہ کا صیغہ ہو، جمع کا صیغہ ہو، یا مذکر کا صیغہ ہو، مؤنث کا صیغہ ہو، یا وہ غائب کے صیغے ہوں، حاضر کے صیغے ہوں، یا متکلم کے صیغے ہوں، ان تمام صیغوں پر قد کا استعمال ہو سکتا ہے. جیسے ہم کہیں گے قد ذهب،
یا قد نصر، قد کا استعمال، فعل ماضی تھا، اس سے پہلے لفظ قد کا استعمال ہوا ہے. یہ لفظ قد ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو مدد کی گئی ہے، قد نصر حامد. اب یہاں پر دیکھو قد کا استعمال ہوا ہے، قد نصر حامد، فعل ماضی سے پہلے قد کا استعمال ہوا. اب یہ بتاتا ہے کہ مدد حامد نے ماضی میں کی تھی، لیکن زیادہ عرصہ اس پر نہیں گزرا ہے، ابھی تازہ تازہ اس نے مدد کی تھی. قد نصر حامد، حامد نے مدد کی ہے. ٹھیک ہے، تاکیدی معنی بھی پیدا ہو رہا ہے قد کی آنے کی وجہ سے، کی ہے، حامد نے مدد کی ہے، یعنی اس سے قد آنے کی وجہ سے تاکیدی معنی بھی پیدا ہو رہا ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ کام ماضی میں ہوا تھا لیکن اس پر زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے. اور اسی طرح ہم قد کا استعمال کر کے کوئی بھی صیغہ ماضی کا لگا سکتے ہیں، کوئی بھی صیغہ ہو، چاہے وہ غائب کا صیغہ ہو، حاضر کا صیغہ ہو، تثنیہ کا صیغہ ہو، جمع کا صیغہ ہو. ٹھیک ہے، ایک یہ رہی بات ماضی قریب، اس کو کہتے ہیں ماضی. قد کا استعمال اگر فعل ماضی سے پہلے ہوا تو اس گردان کو فعل ماضی قریب کی گردان کہیں گے، ماضی قریب. اب ایک ہوتا ہے ماضی بعید، ایک ہے ماضی قریب، دوسرا ہے ماضی بعید. ماضی بعید کے لیے کیا آئے گا؟ ماضی بعید کے لیے قد کے بجائے کان آئے گا. جیسے کان نصر حامد، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ حامد نے مدد کی تھی. کانا کا مطلب تھا یا تھی کو بتانے کے لیے آتا ہے نا. حامد نے مدد کی تھی، اور یہ مدد کب کی تھی؟ اس مدد کر کے اس عمل پر ایک عرصہ گزر چکا ہے. اس کا ترجمہ کریں گے ہم، حامد نے مدد کی تھی. ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے، اس گردان کا نام ہوگا ماضی بعید. ماضی قریب اور ماضی بعید، قد آنے کی وجہ سے تاکیدی معنی پیدا ہوا، اور یہ بتا رہا ہے کہ ابھی حال ہی میں، یعنی کہ کچھ تھوڑے سے عرصے پہلے ہی اس نے مدد کی تھی، اس لیے قد آئے گا، اس لیے اس کو ہم کہیں گے ماضی قریب. اور کان آنے کی وجہ سے آئے گا حامد نے مدد کی تھی. ماضی کا معنی تو آلریڈی ہے ماضی کے اندر، فعل ماضی کے اندر، اب اس پر مزید کان کا اضافہ کریں گے تو معنی ہوگا حامد نے مدد کی تھی ماضی میں، لیکن بہت پہلے، کچھ عرصے پہلے. اور مسافت ہم اپنے اعتبار سے لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، عرف کے اعتبار سے مسافت کی تعین ہوگی. اور اگر ہم یہ واحد کے لیے ہوا نا، کان نصر واحد کے لیے. اب اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ان دونوں نے مدد کی تھی تو اس کے لیے استعمال ہوگا کان نصر، یعنی کہ فعل ماضی کے اندر جو تبدیلی واقع ہوتی ہے، تثنیہ کی، جمع کی جو علامتیں واقع ہوتی ہیں، اسی اعتبار سے یہ کان کا استعمال بھی ہوگا. اگر جمع استعمال کریں گے تو ہوگا کانو نصرو، یعنی کہ فعل ماضی کا کون سا صیغہ ہم یوز کر رہے ہیں، کون سا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، اسی کے مطابق کان کا بھی استعمال ہوگا. کان فعل ماضی کا ہی استعمال ہوگا. کان یکون بھی آتا ہے نا، کان فعل ماضی، یکون فعل مضارع، لیکن یہاں پر فعل مضارع کا استعمال نہیں کریں گے. فعل ماضی کے ساتھ یہ بھی فعل ماضی ہی استعمال ہوگا، لیکن اس کے بدلنے سے، اس صیغے کے بدلنے سے یہ صیغہ بھی بدلے گا. اگر ہم مؤنث استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کانت نصرت، اس ایک عورت نے مدد کی تھی. اگر میں یہ کہوں کہ میں نے مدد کی تھی تو کیا ہوگا؟ یہ تو نصرت ہوا نا، نصرت، میں نے مدد کی تھی.
میں نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی. اب اگر اس کو بدلنا ہے کہ میں نے مدد کی تھی، ماضی بعید میں تبدیل کرنا ہے، تو اس کے لیے استعمال ہوگا کنتو نصرتو، میں نے مدد کی تھی. یہ دو صیغے بھی کیا آئیں گے؟ سیم سیم آئیں گے. جس طرح یہ صیغہ آئے گا اسی طرح یہ صیغہ کانا کا صیغہ بھی آئے گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کانا کے صیغے کس طرح آتے ہیں. جیسے کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کن. جمع مؤنث غائب کا صیغہ آئے گا کانا سے کن. کنت، کنتما، کنتم. کنتی، کنتما، کنتن، کنتو، کننا. اگر ہم یہ کہیں کہ ان سب عورتوں نے مدد کی تھی، نصرنا ہوا نا، ان سب عورتوں نے مدد کی. اب اس کو بدلنا ہے ہم ماضی بعید کے اندر، تو کون سے صیغے کا استعمال ہوگا؟ کانا کے اسی کے مطابق کون سا صیغہ آئے گا؟ کانا کے اندر اس صیغے کے مطابق کانا کون سا صیغہ آئے گا وہی یہاں پر استعمال کریں گے. جیسے یہاں پر استعمال ہوگا کن، کن نصرنا. یہ بھی جمع مؤنث غائب اور یہ بھی جمع مؤنث غائب. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ یہ جس طرح آئے گا اسی کے مطابق ہی کانا آئے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے ان سب عورتوں نے مدد کی تھی. ترجمے کے اندر تھی کا اضافہ ہوگا، تھی. اور یہ تھی یہ بتاتا ہے کہ ماضی میں کام تو ہوا ہے لیکن اس کام پر، اس عمل پر ایک عرصہ گزر چکا ہے، اور اس عرصے کی تعیین ہم اپنے عرف کے اعتبار سے لگائیں گے. ضروری نہیں کہ 1 سال کی مسافت ہو تبھی کانا کا استعمال ہوگا، 1 مہینے کی مسافت پر نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. ہم اس کو اپنے عرف کے اعتبار سے، ہم جس کو بعید سمجھتے ہیں، جس واقعے کو ایک عرصہ گزرا ہوا سمجھتے ہیں، اس کو ہم کانا لگا کر استعمال کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم قد کا استعمال بھی 1 مہینے کی مسافت پر، یعنی کہ 1 مہینے کی مدت پر بھی کانا کا قد کا استعمال کر سکتے ہیں. اور ہم اس 1 مہینے کی مدت کو زیادہ نہیں سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم 1 مہینے کی مدت کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی ہوا ہے، ابھی کچھ مہینے پہلے ہی ہوا تھا، اور ہمارے دل کے اندر یہ بات ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ 2-3 مہینے پیش آیا ہے یہ بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یہ ابھی کی بات ہے. تو اس کے لیے ہم قد کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ماضی بعید کا اور یہ ماضی قریب کا، اس کی تعیین عرف کے اعتبار سے ہوگی. البتہ اگر ہم کسی واقعے کو یا کسی عمل کو ماضی قریب جانتے ہیں تو اس کے لیے قد کا استعمال ہوگا، اور ماضی بعید جانتے ہیں، بعید تصور کرتے ہیں، تو اس کے لیے کانا کا استعمال ہوگا. اور اس کا استعمال کس طرح ہوگا آپ کے سامنے اس کی وضاحت پیش کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو ایک مرتبہ کتاب پڑھ لیں. جیسے یہاں پر ہمارا ہوا تھا نا قد کتب، اس نے لکھا ہے. قد ماضی کے ہر صیغے پر بڑھا سکتے ہیں، جیسے قد کتب، قد کتبا، قد کتبو وغیرہ. نمبر 2 کانا کے معنی ہے تھا. ماضی پر یہ کبھی آتا ہے، جیسے کان ذهب وہ گیا تھا، کان کتب اس نے لکھا تھا. کانا کو ماضی پر لانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ کانا کا وہی صیغہ ہو جو ماضی کا ہو. جیسے سمجھے نا، نصرنا کا استعمال ہم نے کیا ہے تو کانا کا استعمال کریں گے تو ہم اسی صیغے کے مطابق کریں گے، کن استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. کانا ذهب، کانا ذهبو، کانو، کانا ذهبا، کانو ذهبو وغیرہ، اس کو ماضی بعید کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کانا کی پوری گردان یہاں پر ہے، آپ دیکھیں کتاب پر جس طرح میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا تھا. اس کے بعد کانا کا استعمال فعل مضارع پر بھی ہوتا ہے. یہ استعمال کب ہوتا ہے اور اس کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں اس پر بات ہوگی. اتنا آپ سمجھ لیجئے اور اس پر خوب مشق کریں تاکہ آپ اچھی طرح اس کو سمجھ سکیں. ریل میں آپ کے لیے کچھ کام دیا گیا تھا، کام دیا گیا ہے، لہذا اس کو کریں. اس سے آپ کی علم میں اضافہ بھی ہوگا اور پختگی بھی آئے گی. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.